میت نے کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک کفن چور کفن چوری کرنے کے لیے قبرستان میں آ گیا۔ کل ہی ایک شخص کا انتقال ہوا تھا۔ کفن چور نے جنازے کے وقت اس کی قبر دیکھ لی تھی۔ اب یہ کفن چور دوپہر کے وقت اس کی نئی بنی ہوئی قبر پر پہنچ گیا کہ آج میں اس کا کفن چوری کر کے بیچ دوں گا۔ اس نے کفن چوری کرنے کے ارادے سے قبر کو جلدی جلدی کھودنا شروع کر دیا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی قبرستان میں نہ آ جائے۔ وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا رہا۔ جلدی جلدی وہ قبر کو کھودنے لگا تاکہ کفن چوری کر سکے۔ جب اس نے مکمل قبر کھود لی، پھر اس نے قبر کی سلیبیں ہٹائیں۔ جب قبر کے اندر پڑا ہوا مردہ نظر آیا تو وہ اس کے کفن کے اوپر گری ہوئی مٹی کو سائیڈ پر کرنے لگا تو اسی وقت میت نے کفن سے ہاتھ نکال کر کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کفن چور ڈر گیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، میت زندہ ہو گئی۔ اور وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے لگا، کھینچنے لگا، لیکن مرنے والے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پھر کفن چور نے یہ سنا کہ مرنے والا شخص اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو جنتی ہو کر ایک جنتی کا کفن چوری کر رہا ہے۔ تو چور نے کہا میں تو کفن چور ہوں، تو مر گیا تو نیک انسان تھا، تو جنتی ہے، میں تو ایک کفن چور ہوں، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو میت نے کہا کہ جس بندے نے میرا جنازہ پڑھا تھا اللہ پاک نے سب کو بخش دیا ہے، تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے، اس لیے تو بھی جنتی ہو گیا، تو اب دوبارہ زندگی میں یہ کام نہ کرنا۔ تو کفن چور نے کہا کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کا کفن چوری نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد اس کفن چور نے اسی طرح اس کا ہاتھ کفن کے اندر رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کا جنازہ پڑھو، اس لیے کہ اگر مرنے والا نیک ہوگا تو جنازہ پڑھنے والوں کی اس کے طفیل بخشش ہو جائے گی، اور اگر مرنے والا نیک نہیں ہوگا تو جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان میں سے اگر کوئی نیک بندہ ہوگا تو اس نیک بندے کے طفیل میت کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔